اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد رمضان پر کیا رویہ ہوتا تھا۔ ابھی اسلام میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، میرے آقا مکہ میں رہتے تھے، تو رمضان کے آتے ہی تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی آپ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور مہینہ بھر غار حرا میں ہی تشریف فرما رہتے۔ یہ آپ کا استقبال رمضان ہوتا تھا۔ ہمارا استقبال یہ ہوتا ہے کہ دیسی گھی کہاں سے اکٹھا کرنا ہے، بیسن کہاں سے لینا ہے، دہی کا بندوبست کہاں سے کرنا ہے، دودھ کا ارینجمنٹ کیسے کرنا ہے۔ ہمارا استقبال رمضان یہ ہے، یعنی کہ ہم رمضان کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں رمضان کے ساتھ۔ اس کی روح یہ ہے تنہا رہا جائے تاکہ تنہا سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کی گفتگو ہو، آپ تنہا کے قریب ہوں۔ اور تنہا کون ہے؟ تنہا اللہ ہے۔ خاموشی کی پریکٹس کریں، تنہائیوں میں رہنا سیکھیں، کم کھائیں، کم پئیں۔ یہ ڈیمانڈ ہے رمضان کی، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ رمضان کی تیاری کیا ہے اور ہم لوگ تیاری کیا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا، غور کیا کہ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ کوئی میرا دوست مجھے بتا سکتا ہے یہاں سے کہ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی میں کمال چھپے ہیں، رحمتیں چھپی ہیں، برکتیں چھپی ہیں، بخشش چھپی ہے، جنت چھپی ہے۔ رمضان کے معنی ہیں جھلسا دینے والی، خاکستر کر دینے والی۔ رمضان وہ چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، زیادتیوں کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے، جلا کے خاکستر کر دیتا ہے آپ کی برائیوں کو۔ آپ نے جتنی خامیاں کی ہوں، جتنی کوتاہیاں کی ہوں، جتنے بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں، اگر آپ رمضان کے مفہوم کو سمجھ جائیں اور اس سے آشنا ہو جائیں اور اپنے رویے اس کے مطابق ڈھال لیں، تو جب رمضان ختم ہوگا تو آپ کے تمام گناہ بھی ختم ہو چکے ہوں گے۔ جھلسا دینا، خاکستر کر دینا گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا برکت والا نام اس مہینے کو دیا ہے، اور اللہ کی رحمت اس مہینے میں پورے جوش میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن حکیم اسی ماہ میں اللہ نے نازل فرمایا، جو کہ اللہ کی رحمت کی ایک انتہائی شکل ہے۔ اور دوسرا اناؤنسمنٹ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رسول اناؤنسمنٹ بھی رمضان میں ہے۔ رسول تو آپ تھے ہی، نبی تو آپ تھے ہی، مگر معاشرے میں انٹروڈکشن نہیں تھا۔ معاشرے میں بطور پیغمبر کے جو انٹروڈکشن ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہ بہت بڑا رحمت کا اللہ کا پروگرام تھا اور پیغام تھا جو اس نے آپ کو اس ماہ میں عطا فرمایا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ قرآن حکیم بھی نازل فرمایا اور اپنے رسول کی بعثت جو ہے اس کو بھی اناؤنسمنٹ فرمایا۔ ایک بات اور ہے، رمضان میں بہت سی چیزیں ہیں۔ رمضان میں روزہ ہے، روزے کو ہم سیام کہتے ہیں، سیام۔ اگر غور کریں اور معلوم کریں کہ سیام کا مطلب کیا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا۔
سرکش گھوڑے کے پاؤں کو باندھنے کو سوم کہتے ہیں۔ سرکش گھوڑے کے پاؤں کو باندھنے کو سوم کہتے ہیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ جو گھوڑا سرکش ہوتا تھا اس کے اگلے پاؤں باندھتے تھے تو کہتے تھے اس کو میں نے سوم کر دیا، اس کے پاؤں باندھ دیے، اس کو جکڑ دیا۔ تو جب آپ اپنے نفس کو جکڑنے کا پروگرام بناتے ہیں تو اسے سوم کہتے ہیں۔ اس کی جمع صیام ہے۔ سوم تو ایک روزہ ہو گیا، ایک فعل ہو گیا، وہ 30 دن جو ہیں وہ صیام کہلاتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو جکڑنا ہے، اس کے خلاف پوری جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ یہ مہینہ ہے ہی اس لیے کہ آپ اپنا پورا احتساب کر لیں اور جتنی غلطیاں، جتنے غلط کام جو بھی آپ سے ہوا ہے، سہون ہوا ہے، جان بوجھ کے ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، اس کو معافی لے لیں اندر سے اور ان گناہوں کو بھسم کر دیں، جلا دیں رمضان کی برکتوں سے اور اس کی رحمت سے۔ رمضان میں سحری ہے، سحری اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، آپ کے کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، اس میں آپ ایک جذبہ قربانی پیش کرتے ہیں کہ اپنے نرم بستر کو اور میٹھی نیند کو چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے۔ ایثار میں آتی ہے یہ سحری کھانا، ایثار کے درجے میں آتا ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو آپ ایثار کرتے ہیں، اپنی نیند اور اپنا نرم بستر چھوڑتے ہیں۔ جی اللہ کو انتہائی پسند ہے کہ میرے بندے نے اپنے آرام کو میرے لیے ترک کر دیا۔ اسی طرح افطاری ہے، افطاری کی بھی فضیلت ہے۔ جب آپ افطار کرتے ہیں آپ کا سامان تیار ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، نوالا تک نہیں توڑتے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس وقت اللہ کے کتنے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ کو اپنی فرما برداری انتہائی عزیز ہے۔ اپنے فرما بردار بندوں سے اللہ مقربین میں ان کو شامل کرتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے۔ افطاری بھی رحمت ہے، افطاری بھی برکت ہے۔ پھر آپ دیکھیں رمضان میں قیام اللیل ہے۔ حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ آپ رات کو جاگتے اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہوتے۔ اللہ نے اتنی آسانی فرمائی کہ اول رات میں آپ کو قیام اللیل کا نفع عطا کر دیا۔ جب آپ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قیام اللیل ہی اس کو قرار دے دیا کہ آپ کو فضیلتیں ہی فضیلتیں اس ماہ میں میسر آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں، کسی اور مہینے میں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی، نہ میسر ہیں کسی کو۔ پھر آپ دیکھیں رمضان کو 3 عشروں میں بانٹ دیا اللہ نے، 3 عشروں میں بانٹ دیا۔ پہلا عشرہ رحمت، کبھی غور کیا اس میں کیا مقصود ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس عشرے میں تم نے لوگوں پر رحمت کا ارادہ کرنا ہے، رحمت کے پروگرام کو ترتیب دینا ہے تاکہ تم پر بھی رحمت کی جا سکے۔ اپنے رویوں کو زحمت سے بدل کر رحمت میں ڈھالنا ہے، انسانوں کی عزت کرنی ہے، ان کی محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھوں کو مداوع کرنا ہے، تب تم پر رحمت کی جائے گی۔ اگر تم سے مخلوق کو زحمت پہنچ رہی ہے، ذکر پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے، ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، تو پھر تم نے عشرہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ سارا پروگرام اپنے آپ میں تبدیلیوں کا ہے، چھومنتر نہیں ہے کہیں بھی۔ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، فکر کرنی ہے، رحمت بننا ہے، رحمت کے رویے کو آگے پھیلانا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، معافی، اللہ سے معافی لینی ہے۔ کیا دوسروں کو معاف کیے بغیر آپ کو اللہ سے معافی مل جائے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے
کہ جو لوگوں کو معاف نہ کرے اور اسے اللہ معاف کر دے گا؟ آپ کو اس مہینے میں لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ جس نے آپ سے جتنی بڑی مرضی زیادتی کی ہو، آپ نے اس کو بھولنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے تمام گناہوں کی معافی اللہ سے لے سکیں۔ اس مغفرت، اس مہینے کی، اس عشرے کی مغفرت آپ کو میسر آ سکے، آپ کے نصیب میں آ سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ عشرہ بہت ہی ضروری ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا آگے جن تک یہ بات پہنچے، وہ ان دونوں باتوں کو سمجھ لیں کہ ایک عشرے میں ہمیں رحمت بننا ہے، دوسرے عشرے میں ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے ہمیں ان سے معافی لینی ہے، مغفرت حاصل کرنی ہے۔ اگر ایک طرف آپ اللہ سے معافی کی دعائیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف کسی نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس سے بدلہ چاہیے، تو آپ کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ پہلے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے ہاتھ نیچے کروائیں، ان سے معافی طلب کریں، معافی لیں ان سے، اور پھر اللہ کے حضور اس معافی کو پیش کریں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر سکے، آپ پہ رحمت کا ارادہ کر لے، رحمت کا پروگرام میں آپ کو شامل کر لے۔ یہ رویوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہی رمضان رکھا گیا کہ اس نے جھلسا کے رکھ دینا ہے تمام برائیوں کو، تمام عیب، تمام گناہ، تمام کھوٹ کو۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا عشرہ ہے آگ سے نجات کا۔ آگ سے نجات کا۔ آگ کیا ہے؟ غصہ، نفرت، حسد، یہ آگ ہے۔ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ بھی آگ میں مبتلا ہیں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتا ہے تو وہ بھی آگ میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اس عشرے کو کہا گیا عشرہ نجات، عشرہ آگ سے بچاؤ، تو آپ کو یہ 3 چیزیں کم از کم چھوڑنی پڑیں گی۔ یہ تینوں شیطان کے طریقے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب خلافت دی گئی، اس نے حسد کیا، پھر غصہ کیا، پھر آدم سے نفرت کی، پھر اسے ورگلایا، پھر اللہ سے بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیروں گا۔ یہ غصے کی آگ تھی جو اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی۔ تو عشرہ نجات کو بھی سمجھنا ہے کہ جو آگ سے بچاؤ ہے، پہلے آپ نے اپنے آپ کو غصے، نفرت، حسد کی آگ سے بچانا ہے، تب اللہ کے ہاں آپ کو بچاؤ ہوگا ان چیزوں سے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے مقدر میں نہیں ہوں گی۔ اپنے رویوں کو بدلنا ہے آپ نے۔ یہ سب سے زیادہ انتہائی ضروری باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر رمضان میں کیا ہے؟ قیام اللیل کے بعد شب قدر ہے، اس کو 1000 راتوں سے بہتر قرار دیا گیا۔ یہ بھی رمضان میں ہے، اور یہ وہ رات ہے جس دن پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہائی رات ہے کہ جب اس نے قرآن کو مکمل اپنی زمین پہ اتار دیا، نازل فرما دیا۔ اس رات کا ہمیں فائدہ یہ اٹھانا ہے، ہمیں قرآن سے جڑ جانا ہے، قرآن سے وابستہ ہو جانا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، قرآن سے ٹیچنگ لینی ہے، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ ثواب کے لیے پڑھیں، قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، حکمت و دانائی کی کتاب ہے، کائنات کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں، ایک ایک لمحے میں سمجھیں اس کو کہ پروردگار عالم نے یہ خط ہمیں رسول اللہ کے ذریعے بھیجا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ کے پروگرام کو سمجھیں، اس کے ارادے کو سمجھیں۔ ثواب کے لیے قرآن کو خدا کا واسطہ ہے مت پڑھیں،
وہ حکمت و دانائی کی کتاب ہے۔ تمام چیزیں خود قرآن کلیم کرتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہے تر و خشک جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ ہم قرآن رکھتے ہوئے جاہل ہیں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے ہماری۔ لیلۃ القدر میں قرآن سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اولادوں کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، اس کا فہم عام کریں، اس کی سوچ عام کریں، اس پہ غور و فکر عام کریں۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو آپ میں تفرقہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آخر زمانے میں میری امت قرآن پہ اکٹھا ہوگی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں تفرقے سے بچ جاؤں، اس اذیت سے مجھے نجات مل جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس رات میں یہ اترا ہے اس رات سے آپ قرآن سے دوستی بڑھا دیں، تعلق بڑھا دیں۔ پھر اعتکاف ہے رمضان میں، اس کو کبھی سوچا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں جا کے اعتکاف ہی کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، سوالات تھے آپ کے دل میں، وہ سوال آنے چاہیے۔ اے اللہ، میں کون ہوں؟ تو نے مجھے کہاں سے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کب واپس جانا ہے؟ میں نے تجھے کیا جواب دینا ہے؟ تحقیق کریں اس پہ کہ اللہ نے کیا آپ کو بے مقصد بھیج دیا ہے، بغیر پروگرام کے بھیج دیا ہے؟ اللہ کے مقصود ہیں، اس مقصود کو سمجھنے کے لیے اعتکاف میں اپنے آپ سے سوال کریں۔ پھر اعتکاف کی ایک برکت دیکھیں، ایک حیرانگی کی بات ہے جس کو ہم نے سوچا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کل نہ رہا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ حالانکہ اعتکاف آپ کو کیا سکھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ اعتکاف میں 2 چادروں میں آپ مسجد میں ایک طرف ہو کے تنہا بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے گھر سبزی گوشت جا رہا ہے، پک رہا ہے، ہانڈی بن رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، دکان یا دفتر کھل رہا ہے، بیمار کو دوائی مل رہی ہے، آپ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مالک یہ تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں چلا رہا ہوں، تم نہیں چلا رہے۔ تم جب مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے یہ تب بھی ایسے ہی چلے گا۔ تم یہ چھوڑ دو کہ تم چلا رہے ہو۔ اس کبر نے ہمیں ایسا پھنسا دیا ہے دنیا میں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہا، توکل یاد ہی نہیں رہا، بھروسہ احساس ہی نہیں رہا، ہم نے سب چھوڑ دیا۔ اعتکاف کو سمجھیں۔ اس کے بعد پھر فطرانہ ہے، یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں کہ آپ نے اپنے کمزور لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے، لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے۔ اور جب نماز عید الفطر ہوتی ہے، مسلمان کا یہی شیوہ ہے کہ جب اسے خوشی نصیب ہو تو وہ سجدہ ریز ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ تو نے ہمت بھی دی، تو نے توفیق بھی دی، تو نے چانسز بھی دیے، اور ہم سے یہ ہو پایا کہ ہم نے رمضان کی فضیلتوں کو اپنایا، رمضان کی رحمتوں اور برکت سے مستفید ہوئے۔